اس کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمار اس کے بابا کے دوست کے دور پار کا رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ جس روز عمار کے گھر سے مریم کا رشتہ آیا تھا تو پہلی ہی ملاقات میں وہ لوگ اچھے خاصے وزادار اور سلجھے ہوئے لگے تھے۔ اس کے بابا معین صاحب نے بھی تسلی دی تھی کہ ان کے دوست کے مطابق اچھے لوگ ہیں۔ عمار اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ 2 بہنیں تھیں۔ ایک بڑی بہن ثنا جو شادی شدہ تھیں، جبکہ چھوٹی اقصیٰ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اس کی ایک پھپھو اپنی بیٹی کے ہمراہ انہی کے گھر رہائش پذیر تھیں۔ وہ لوگ 1.5 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر سے ان کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ بابا کے دوست نے ہی انہیں بتایا تھا کہ سریا بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بیٹی نائمہ کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ مریم کو گھر کی تمام خواتین بہت ملنسار لگی تھیں، خاص کر اقصیٰ جو اس سے چند ماہ ہی چھوٹی تھی۔ بات پکی ہونے کے بعد شادی میں زیادہ وقفہ نہیں رکھا گیا، بلکہ 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مریم نے عمار کو بس ایک بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی بے حد سرسری سا، جب وہ اقصیٰ کو ان کے گھر سے پک کرنے آیا تھا اور گھر کے باہر سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ حالانکہ امی نے بے حد اصرار کیا تھا کہ اندر آ جائے اور 1 کپ چائے پی لے، مگر اس نے مسکراتے ہوئے انکار کیا اور شوخ لہجے میں بولا کہ اب ایک بار ہی اپنی دلہن لینے آئے گا۔ یہ بات اس نے خاصی اونچی آواز میں کہی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ مریم بھی دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ وہ اس کی بات سنتے مسکراہٹ دبا گئی۔ اسے عمار اچھا لگا تھا، شوخ چنچل سا۔ وہ اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنا گرویدہ کر چکا تھا، جو ہر وقت اس کی تعریف میں ربط اللسان رہتے۔ مریم سے چھوٹی کائنات فرسٹ ایئر میں تھی، پھر بھائی کاشف تھا جو 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اپٹن اور مہندی گھر میں ہی کی گئی تھی، کیونکہ زیادہ مہمان مدعو نہیں کیے گئے تھے۔ ہاں، بارات کی تقریب کے لیے ہال میں بکنگ کروائی گئی تھی۔ بخیر و عافیت وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں اس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس کی ساس شاہدہ خاموش طبیعت معلوم ہوتی تھی، جبکہ سسر اشفاق بے حد پرشفیق طبیعت کے مالک تھے۔ عمار کی پھپھو سریا اس کے برابر میں بیٹھی اسے ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں مریم کو بے چین کر گئیں۔ یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار نہیں جتایا تھا۔ ثنا اور اقصیٰ اس کے ساتھ تصویریں بنانے لگیں، جبکہ عمار بار بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب نائمہ کے آنے سے ماحول پر 2 پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کے اس کی طرف دیکھنے لگی تو مریم جواباً مسکرانے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عمار کی پھپھو ذات ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ان میں حسرت بھی تھا، حسد بھی۔ مریم کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مہندی والے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہتھیلی کے بیچ میں عمار کا نام جگمگا رہا تھا۔ نائمہ اس نام پر انگلی پھیرتے مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ بے حد پھیکی سی تھی۔ مریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، ایک ایسا احساس جس کو وہ کوئی نام نہ دے پائی، مگر وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھتی رہی۔ نائمہ بغیر کچھ بولے اس کے برابر سے اٹھ گئی، مگر اس کے جانے کے بعد مریم کو ایک انجانی سی افسردگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ عمار اپنے رویے سے، محبت بھرے جملوں سے اس کے دماغ سے نائمہ کے تاثرات کو بھلا چکا تھا۔ وہ جو اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ نائمہ نے ایسا عجیب برتاؤ کیوں کیا، عمار کی شوخیوں کے آگے وہ سب بھول بیٹھی تھی۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ ان کی شادی کے بعد یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہے۔ عمار اپنے جذبات کو دل میں رکھنا نہیں جانتا تھا۔ اس کا انداز محبت بہت والہانہ تھا۔ وہ عمار کے سوا سب کچھ فراموش کر گئی۔ ولیمے کی تقریب میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا نائمہ سے اس روز ایک بار ہی سامنا ہوا تھا، جب وہ اسٹیج پر عمار کے ہمراہ بٹھائی گئی۔ تب بھی وہ مریم کو عجیب نظروں سے گھورتی رہی۔ مریم نے اسے مسکرا کر دیکھا کہ شاید وہ بھی جواب میں مسکرائے گی، مگر اس کے تاثرات ہنوز پاٹ تھے۔ اچٹتی سی نظر اس پر ڈال کر نائمہ اسٹیج سے نیچے اتر کر جا چکی تھی۔ جب اس نے آہستہ آواز میں عمار کو مخاطب کیا، یہ آپ کی کزن نائمہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ مطلب گھورتی ہے وہ، کیا اسے میں اچھی نہیں لگتی؟ روحان سی ہوتی مریم نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ بیگم، اتنا سوچو کہ اپنے شوہر کو بے حد محبوب ہو، باقی کوئی کیا سوچتا ہے کیا نہیں
اس کی فکر مت کرو، فکریں پالنے کے لیے میں ہوں نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک آنکھ ونک کرتے بولا۔ اتنے مہمانوں کے بیچ میں اس کی اس حرکت پر وہ سر تا پیر سرخ ہوئی تھی۔ مکلاوے کی رسم میں عمار بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ رات کو ہی ان کی واپسی تھی۔ ایک ہی شہر میں ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ عمار کو بے حد محبت سے دیکھ رہی تھی، جو کائنات اور کاشف کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ امی اور بابا بھی ان تینوں کی طرف محبت سے دیکھتے بہت مطمئن تھے۔ وہ اللہ کے شکر گزار تھے جو ایسا داماد ملا تھا، جس نے اجنبیت کی دیوار گرانے میں پل نہیں لگایا تھا۔ کچھ مریم کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کا عکاس تھا۔ واپسی پر اس نے گجرے لے کر مریم کو پہنائے تو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ عمار مسلسل اس سے باتیں کرتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو سب سو چکے تھے، بس اس کے سسر نے دروازہ کھولا اور پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چل دیے۔ مریم کو یہ بات عجیب لگی۔ ابھی صرف رات کے 11 ہی تو بجے تھے، اتنی جلدی سب کیسے سو سکتے تھے؟ وہ بھی تب جب ایک دن کی دلہن نے گھر واپس آنا تھا۔ اسے اپنے سسر کے تاثرات میں پریشانی محسوس ہوئی تھی، مگر عمار سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کرتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ عمار نے اسے کچھ ہی دیر میں کمرے میں لوٹنے کا کہا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد کافی دیر تک شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آیا اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب سے تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ گہری نیند سو چکی تھی، اور جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو تب بھی عمار کمرے میں نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بستر سے نکلی۔ جب وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ حیرت ہے مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں، اور یہ عمار جانے کدھر ہے؟ وہ کپڑے تبدیل کر کے ہلکا پھلکا تیار ہوئی، اور پھر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو باہر بھی سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ اللہ جانے سب کدھر ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے ہر کمرہ چیک کر رہی تھی، اور جب وہ نائمہ کے کمرے کے پاس پہنچی اور دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں موجود نفوس بات کرتے ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ نائمہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کے گرد پھپھو، اس کی ساس، بڑی نند ثنا اور عمار تھے۔ وہ سب کو اپنی طرف تکتا پا کر نروس ہوئی۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آؤ آؤ، تم سو رہی تھی، میں نے تمہیں جگایا نہیں، بس نائمہ کی طبیعت ذرا خراب ہے، اسی لیے ہم سب اس کی عیادت کے لیے ادھر موجود ہیں۔ وہ عمار کے بتانے پر تیزی سے آگے بڑھی۔ اوہ، آپ نے مجھے اٹھا دینا تھا نا؟ کیسی ہیں آپ؟ شاید شادی کی تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ فکر مندی سے پاس پری کرسی پہ بیٹھتے بولی۔ نائمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی ساس زبردستی سا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ پیچھے ہی عمار بھی چلا گیا۔ اب کمرے میں وہ، پھپھو اور ثنا رہ گئے تھے، جبکہ نائمہ ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی۔ کیا بخار ہے؟ ہوا کیا ہے؟ میڈیسن لی ہے یا نہیں؟ غیر معمولی خاموشی سے گھبراتے مریم پھر بول اٹھی، جبکہ نائمہ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی۔ برائے مہربانی چپ ہو جاؤ، سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا ہے۔ سبکی محسوس کرتے وہ کمرے سے بے اختیار باہر نکلی تھی۔ بھلا ایسے بھی کوئی کسی سے بات کرتا ہے کیا؟ چاہے جتنی مرضی طبیعت خراب ہو۔ مریم کا طیش سے برا حال تھا۔ اسے اتنی تمیز نہیں کہ بات کیسے کرتے ہیں۔ وہ کلستے ہوئے سوچ رہی تھی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی، جہاں عمار کہیں جانے کے لیے تیار شیار بالوں میں برش کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف تیزی سے آئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفس ہی جاؤں گا، اور کدھر جانا ہے بیگم؟ مگر آج ہماری شادی کا 3را دن ہے، اتنی جلدی آفس کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ مریم، میری نئی جاب ہے، تمہیں معلوم تو ہے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے ہی اس شہر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ 3-4 چھٹیاں بھی بڑی مشکل سے ملی تھیں۔ وہ منہ بسوڑتے اسے دیکھتی رہی تو وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ میں جانتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تمہاری بھی کچھ خواہشات ہیں، مگر میری جان، تم مجھے اور میری مجبوریوں کو نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ وہ بے حد محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا کہ مریم کے پاس ناراضگی کی کوئی وجہ ہی نہ بچی۔ نائمہ کے رویے کا غصہ بھی کہیں دور جا سویا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور عمار آفس چلا گیا۔ اسے کچھ مسنگ لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھر والے اس سے نظریں چرا رہے ہیں، اور وہ وجہ جاننے کو بے چین تھی۔
لیکن اپنے احساسات کو زبان پر لانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ اس کی شادی کو ابھی 3 دن ہی تو ہوئے تھے۔ اس نے نائمہ کو سارا دن کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا، اور وہ اس کے کمرے میں پھر سے گئی بھی نہیں۔ صبح ہی صبح اس کے ہاتھوں سبکی محسوس کرنے کے بعد وہ ادھر کا رخ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ نائمہ کی ماں کی تیکھی نظروں سے وہ خائف تھی۔ یہ دونوں کردار اسے بے حد پراسرار سے لگتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ عمار آفس سے واپس آیا تو اس نے بھی آتے ہی نائمہ کی طبیعت کا پوچھا، جس پر وہ اندر ہی اندر جل کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں نائمہ کی کیا حیثیت ہے۔ سبھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے تھے۔ ایک معمولی سا بخار ہونے پر سب کے ہی چہرے اترے ہوئے تھے۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ نائمہ تاحال کمرے میں بند تھی۔ پھپھو اپنی بیٹی کے لیے ٹرے سجائے اندر چل دی۔ وہ نوٹس کر رہی تھی کہ جیسے عمار کچھ بے چین سا ہے، جیسے اسے کسی پل سکون نہ ہو۔ بار بار پہلو بدلتے وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس نے پوچھ ہی لیا، آپ کو کہیں جانا ہے یا کسی نے آنا ہے جو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ چونکا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اصل میں ابھی صرف 8 بجے ہے نا، آج آفس میں کام بہت تھا تو تھک گیا ہوں، جلد از جلد سونا چاہتا ہوں، سر میں درد ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اوہ، وہ اس کا جواب سنتے پریشان ہوئی۔ میں ٹیبلٹ لے کر آؤں چائے کے ساتھ؟ تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے نا، آدھا درد تو ویسے ہی چلا گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ جھینپ گئی۔ نائمہ سے حال احوال دریافت کرنے کے لیے وہ اٹھا تو مریم بھی عمار کے ساتھ ہو لی۔ مجھے بھی جانا تھا اس کی طبیعت کا پوچھنے۔ وہ اس کے ساتھ جانے کا جواز پیش کرنے لگی۔ اوکے، آ جاؤ۔ نائمہ نے حسب توقع اسے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ عمار کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق جیسے لوٹ آئی۔ اس کی یہ رونق دیکھتے مریم کے ماتھے پر بل پڑے۔ عمار، آج تو آفس نہ جاتے، میری طبیعت خراب تھی، آپ کو پتہ بھی تھا، پھر بھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے عمار سے بولی تو مریم نے حیرت سے اس کے لاڈ کا مظاہرہ دیکھا۔ کام بہت زیادہ تھا، جانا ضروری تھا، وہ کترائے سے لہجے میں بولا۔ مریم ان دونوں کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتی رہی۔ نائمہ نے ایک پل کو بھی اپنی نظریں عمار کے چہرے سے نہیں ہٹائیں، جبکہ عمار اس کو دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں لوٹے تو مریم نے عمار سے کھل کر بات کرنے کا سوچا۔ یہ نائمہ اتنے لاڈ کس خوشی میں کر رہی تھی آپ سے؟ وہ غصے سے ناک پھلاتے ہوئے استفسار کرنے لگی، جس پر حیرت سے وہ پہلے اسے دیکھے گیا اور پھر بے اختیار ہنسا تھا۔ پلیز اب تم روایتی بیوی والا شک شروع مت کر دینا۔ اپنے فادر کی وفات کے بعد وہ لوگ جب ہماری طرف آئے تھے تو میری اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ فرینک ہو کر بات کر لیتی ہے مجھ سے۔ تم فضول کے وہم مت پالو، اوکے؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے وہ بولا۔ عمار کے رومانوی انداز پر وہ جز بز ہوئی تھی۔ وہ گھر والوں کی خاموشی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عمار نے اسے کسی بات کا بھی موقع نہ دیا اور وہ اس میں گم ہونے لگا۔ اگلے کچھ دنوں میں نائمہ کی طبیعت کافی ٹھیک ہو چکی تھی، لیکن وہ اس سے خار کھاتی تھی۔ اگر نائمہ اسے ناپسند کرتی تھی تو مریم کو بھی وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس کی ساس کا ہونا نہ ہونا اس گھر میں برابر تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی اور سسر آئے روز تبلیغی جماعت کے دورے پر نکلے رہتے۔ ثنا اپنے سسرال جا چکی تھی اور اقصیٰ کالج سے آنے کے بعد اپنے فون میں گھسی رہتی۔ کچن کی تمام ذمہ داری مریم نے خود پر لے لی تھی، جبکہ صفائی نائمہ کیا کرتی تھی اور کپڑے دھونے کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ عمار اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھے کہ وہ ہوا جس کا مریم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک رات دیر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ سو چکی تھی کہ کسی انجانے سے احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ عمار بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کچھ ٹائپ کیا، پھر بے حد آہستگی سے بستر سے اٹھا۔ اس کا انداز اس قدر مشکوک تھا کہ اس کے اٹھتے ہی مریم اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ دبے پاؤں چلتے اس نے ہولے سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مریم نے آنکھ کھول لی۔ وہ متجسس ہوئی کہ رات کے 1 بجے وہ کہاں گیا ہے۔ مریم نے اٹھ کر خود پر گرم چادر اوڑھی اور دروازہ کھولتے باہر جھانکا۔
اسے عمار کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہ آیا تو تھک ہار کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمار کہاں گیا ہے۔ ہو سکتا ہے امی کے کمرے میں گئے ہوں۔ وہ خود ہی سے مفروضے قائم کرنے لگی، مگر رات کے اس پہر امی کے کمرے میں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی عمار کو؟ اپنے ہی خیال کی نفی کرتے ہوئے وہ پریشان ہوئی۔ اس کو عمار کا انتظار کرتے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بستر میں دبک گئی کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں۔ آخر کار صبح 5 بجے کے قریب قدموں کی چاپ پر وہ سوتا بن گئی۔ چپ چاپ اندر آنے کے بعد عمار اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مریم جاگنے کے باوجود اس سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ اس وقت کہاں گیا تھا اور کس سے مل کر آ رہا ہے۔ اگلے روز وہ اس کے چہرے پر کھوجتی رہی اور یہ انتظار کرتی رہی کہ وہ خود کچھ بتائے گا، مگر وہ رات کے بارے میں بغیر کوئی بات کیے آفس جا چکا تھا۔ نائمہ کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے حیرت سے اس کا چہچہانا دیکھا۔ چلو شکر ہے، اس کی سڑی ہوئی شکل پر بھی 12 کے علاوہ کچھ اور بچا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی سوچ پر ہنسی۔ نائمہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ مریم کی ساس کو بھی اپنی گفتگو میں گھسیٹ لیتی۔ مریم ان لوگوں میں خود کو مس فٹ محسوس کرتی تھی۔ دل بوجھل سا ہونے پر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ یہ ساری رات وہ جاگ کر گزارے گی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ عمار آج بھی کمرے سے باہر جاتا ہے یا نہیں، آخر کیا کرنے اور کس سے ملنے جاتا ہے۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق۔ رات جیسے ہی اس نے نیند کا ناٹک شروع کیا، اس سے 20-25 منٹ بعد ہی عمار بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس سے پہلے ایک میسج کرنا نہیں بھولا، جیسے کہ گزشتہ رات کیا تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلا تو مریم فوراً اٹھتے دروازہ ہولے سے کھول کر باہر دیکھنے لگی اور اس کے سر پر جیسے 7 آسمان گر پڑے۔ دبے قدموں چلتے ہوئے عمار نائمہ کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر جا چکا تھا۔ مریم نے اپنے منہ پر مارے حیرت کے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا شوہر اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ رات کے اس پہر بند کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ مریم کو سمجھ آ رہی تھی، جو بہت ہی شرمناک تھی۔ وہ تیش پہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ دھڑ دھڑایا۔ دستک اس قدر زوردار تھی کہ اس کی ساس اور پھپھو بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اقصیٰ آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی۔ اس کے سسر گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ دروازہ برابر دھڑ دھڑا رہی تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے جو آدھی رات کو تم میری بیٹی کے دروازے کو توڑ رہی ہو؟ پھپھو چیختے ہوئے بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا جب دروازہ کھلے گا۔ اور ایک دم سے دروازہ واہ ہوا تھا۔ اس کے سامنے عمار کھڑا تھا، جبکہ پیچھے نائمہ تھی۔ یہ کوئی فلم تو تھی نہیں کہ عمار کہیں چھپ سکتا یا کھڑکی سے کود کر بھاگ جاتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائمہ کی آنکھوں میں رتی بھر بھی اپنی اس حرکت کی شرمندگی موجود نہیں تھی۔ پھپھو اور اس کی ساس ایک پل کو شرمندہ سی نظر آئیں، مگر پھر پھپھو نے آگے بڑھتے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمار، آپ اس کے کمرے میں رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کل بھی ساری رات اسی کے ساتھ تھے۔ میں نے خود آپ کو کمرے سے نکلتے دیکھا اور آپ کی واپسی تک میں جاگ رہی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اس سے ملنے کا ایسا گھٹیا راستہ اپنائیں گے کہ مذہب کی ہر حد کو توڑ دیں گے۔ تمہیں سچائی کا علم نہیں ہے مریم، ہم پر ایسا گھٹیا الزام نہ لگاؤ، نائمہ نے سرد لہجے میں کہا۔ الزام؟ یہ بھی خوب کہی تم نے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم سب نے تم دونوں کو ایک کمرے میں۔ اندر کیا تم لوگ ملکی حالات پر تبصرہ کر رہے تھے؟ وہ چیخی تھی۔ عمار خاموش تھا۔ اقصیٰ اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی، جیسے اسے اس سارے ڈرامے سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ؟ وہ عمار کا گریبان پکڑ کر چلائی۔ جب نائمہ نے آگے ہوتے اس کے ہاتھوں کو عمار کے گریبان سے ہٹایا۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ کل میرے ساتھ تھا اور آج بھی ہم ایک ہی کمرے میں تھے تو۔ مریم اس کی ڈھٹائی پر اش اش کر اٹھی، مگر اس کے اگلے جملے نے اس کا دماغ بھگ سے اڑایا تھا۔ کیونکہ یہ شوہر ہے میرا۔ وہ پتھرائی نظروں سے عمار کو دیکھ رہی تھی۔ محض 1.5 ماہ ہوا تھا اس کی شادی کو، اور اس کے کان یہ کیا سن رہے تھے؟
اسے یاد آنے لگا کہ کس طرح کا رویہ نائمہ اور اس کی ماں مریم کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ شادی پر وہ کیوں اکھڑی اکھڑی سی تھی، اور پھر ولیمے کی رات جب وہ گھر لوٹے تب اس کے سسر پریشان کیوں تھے۔ صبح ہوتے ہی سب نائمہ کے کمرے میں کیوں جمع تھے؟ کیونکہ وہ شراکت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے پریشانی نے اسے بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں یک لخت پانیوں سے بھر گئیں۔ عمار، یہ جھوٹ بول رہی ہے نا؟ پلیز کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ سب ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آخر کیا ملا یہ سب کر کے؟ اگر اتنا ہی شوہر پیارا تھا تو شادی کیوں کروائی تم نے اس کی؟ وہ نائمہ پر چڑھ دوڑی اور اسے نوچنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، جسے رستے میں ہی عمار نے تھام لیا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ نظریں نیچے کیے بولا۔ ان سب میں بس وہی تھا جسے اپنے فعل پر شرمندگی تھی، باقی سب ڈھٹائی کا عظیم مظاہرہ کر رہے تھے۔ مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے عمار۔ اگر آپ شادی شدہ تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ بے تحاشا چیخنے کی وجہ سے اسے کھانسی ہونے لگی تھی، گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ نائمہ میری بچپن کی محبت ہے، مگر شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو نائمہ کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی ضد کی وجہ سے میری دوسری شادی کروائی گئی تاکہ اولاد ہونے پر ہماری فیملی مکمل ہو جائے۔ وہ ٹھہرے لہجے میں اس کے کانوں میں جیسے سور پھونک رہا تھا۔ فیملی مکمل ہو جائے، اور اس سب میں مجھے کہاں ہونا تھا عمار؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ تمہیں طلاق دلوانی تھی میں نے، جانے کیسے برداشت کر رہی تھی میں تمہیں اپنے شوہر کے پہلو میں۔ نائمہ بولی نہیں تھی بلکہ پھنکاری تھی۔ وہ کئی پل عمار کو دیکھتی رہی۔ کیسا زبردست اداکار تھا وہ، کیسے محبت اور لگاوٹ کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، محض اولاد کے لیے۔ یعنی وہ بس ایک کھلونا تھی جسے ان لوگوں نے استعمال کیا تھا، مگر وقت ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ان کا بھانڈا بہت جلد پھوٹ گیا تھا۔ اس نے فون کر کے اپنے والد کو بلوایا اور اپنے گھر چلی گئی۔ کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ اب مریم کا واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ اس کے والد نے اپنے دوست سے اس کی شکایت کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی عمار کی پہلی شادی سے ناواقف تھے، کیونکہ ان کی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ مریم اور اس کے گھر والے کس کو الزام دیتے جب قسمت میں یہ دکھ لکھا تھا؟ عدالت کے ذریعے مریم کی طرف سے خلا کا نوٹس بھجوا دیا گیا اور کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ 2.5 ماہ کے اندر اندر اس پر قیامت آ کر گزر چکی تھی۔ اس نے نائمہ اور عمار کو کوئی بد دعا نہیں دی، بس چپ چاپ اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ جب اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی 1000 نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ بس اللہ کی رضا میں راضی تھی اور شکر گزار بھی، کیونکہ تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔